ناظرین، آج کل ایک کیس کی بڑی گونج ہے، آپ اکثر اس کی خبریں دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہے کراچی سے مصطفیٰ عامر قتل کیس۔ یہ کیس ایک کرائم کا کیس ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ کچھ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن بہت سوں کو نہیں پتا کہ بیسیکلی یہ جو کیس ہے یہ ایک بہت بڑی بیماری اور بہت بڑے طوفان کا ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے، یعنی کہ ایک ایسی علامت ہے کہ جس کے نیچے اتنا بڑا طوفان ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ یہ ہر ایک کے لیے جاننا ضروری ہے۔ یہ مصطفیٰ عامر جو کراچی میں قتل ہوا، اور وہ کیوں قتل ہوا، وہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اور یہ نیٹ ورک کر کیا رہا ہے، اور کیا یہ کراچی کی حد تک ہے یا یہ پورے ملک میں پھیل چکا ہے، اور اس میں کون کون ملوث ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف اب ہمارے جیسے جو شریف لوگ ہیں، شریف سے مراد جو ان چیزوں سے دور ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نشہ ہے یا نشہ کرنے والے جو لوگ ہیں یہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، اور شاید یہ جو گلی محلوں میں ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ ایسا نہیں ہے۔ اب ہر گھر میں تقریباً ہر نوجوان کی رسائی میں یہ نشہ موجود ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ اس سے بچے ہوئے ہیں، لیکن یہ بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ میں اسی نیٹ ورک کی اور اسی کی بات اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ مصطفیٰ عامر کوئی بے گناہ نہیں تھا۔ مصطفیٰ عامر بھی ان لوگوں میں سے تھا جو نشے بیچتے ہیں، جو نشے کا کاروبار کرتے ہیں، جو نوجوانوں کے طرف لاتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا نیٹ ورک اور اتنا یہ آرگنائزڈ ہے۔ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ نہ صرف مصطفیٰ عامر کے ابھی وارنٹ نکلے ہیں، فوت ہو گیا ہے، وارنٹ نکل آئے ہیں۔ اگر یہی مصطفیٰ عامر جو یہ جو نشہ اس نے لاہور سے منگوایا تھا، آج اس کا کیس سامنے آیا، آج کہ مصطفیٰ عامر نے لاہور سے تیمور کے نام سے اس نے ایک کوریئر کمپنی کے ذریعے ویڈ منگوائی تھی، ایک نشہ ہوتا ہے وہ۔ اس وقت تو کسی ادارے نے اگر اس کو پکڑ لیا ہوتا تو بیچارہ شاید قتل بھی نہ ہوتا، اس کی جان بھی بچ جاتی، اور کتنا بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ اسی وقت انرتھ ہو جاتا۔ ابھی بھی یہ انرتھ نہیں ہونے دے رہے، اس نیٹ ورک کو بے نقاب نہیں ہونے دے رہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور کراچی میں ڈی ایچ اے اگر یہ کہا جائے کہ پورے کا پورا نشے میں ڈوبا ہوا ہے تو کوئی غلط نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کیسے کیسے لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک اداکار ہے ساجد حسن، اس کا بیٹا بھی، اس پہ بھی کیس ہے، اس نے بھی نشہ منگوایا تھا، وہ بھی نشہ منگوا کے آگے بیچتا تھا۔ یہ کتنا بڑا کاروبار ہے، کتنا زیادہ پیسہ ہے اس میں کہ ہر کوئی اس میں ملوث ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محفلیں ہوتی ہیں لڑکے لڑکیوں کی، یہ ہر جگہ کراچی میں جگہ جگہ ہوتی ہیں، وہاں نائٹ کلبز ہیں۔ کس کو نہیں پتا، کس کو نہیں پتا ان نائٹ کلبز کا، اور ان نائٹ کلبز میں پوری رات یہ نشہ کر کے لوگ یہ محفلیں کرتے ہیں۔ اور ایڈکشن، یہ جو صرف نشے کی ایڈکشن نہیں ہوتی ہے، اس میں پھر سیکس ایڈکشن بھی ہوتی ہے، اور جوڑے بدلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سویپ کیے جاتے ہیں، اس کا جوڑا اس کے ساتھ، اس کا یار مطلب یہ انتہا ہو چکی ہے۔ اور یہ وہاں تک نہیں ہے، صرف ڈی ایچ اے کراچی تو نو ڈاؤٹ ڈوبا ہوا ہے ویڈ کے نشے میں اور آئس کے نشے میں، اور کون کون سا نشہ نہیں ہے۔ وہ شرجیل میمن صحیح کلپ رہے تھے کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے، لیکن کیا یہ صرف کہہ دینا کافی ہے؟ کتنے ادارے ہیں دیکھیں، ایکسائز، کسٹمز، رینجرز، اے این ایف، اپنی ایف آئی اے، کتنے ادارے ہیں، کوئی نہیں پکڑتا ان کو۔ ابھی یہ میں اس کی ہسٹری تھوڑی سی بتا دوں۔ جس ارمغان نے جس مصطفیٰ عامر کو قتل کیا ہے، اس کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ 2019 میں اس پہ، جب اس کی عمر جو تھی وہ کتنی تھی، 22 سال، تو یہ 2019 میں یہ پکڑا گیا اور 1 سال یہ رہ کے آیا جیل میں۔ اس کے بعد 2023 میں پکڑا گیا تو یہ صرف 12 دن رہ کے آیا۔ یہ ہے ترقی۔ 2019 میں کچا تھا، پکڑا گیا، 2023 میں پک گیا، اس نے پورے رابطے بنا لیے، 12 دن رہا، اور اس کے بعد اس کے لفظ تھے جو اس کے دوست ہیں وہ بتاتے ہیں، اس نے کہا میری اب بات ہو گئی ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ نیٹ ورک جیسے انہوں نے پھیلا ہے
اور ابھی ایک سینئر اینکر کی میں وہ اعتراف جرم بھی سن رہا تھا. خیر اعتراف کیا انہوں نے، اچھی بات ہے، اور آگے سے کچھ بتایا بھی کہ انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کو، یہ جو اس کا والد ہے کامران اصغر ارمغان کا، جو قاتل ہے وہ مصطفیٰ عامر کا، اس کو میں جانتا ہوں. اور یہ آج سے کہتا ہے کہ 15-20 سال پہلے، 25 سال پہلے یہ ڈی ایچ اے میں اور کراچی کے پوش علاقوں میں یہ منشیات بیچتا تھا اور پھر یہ امریکہ چلا گیا. اب وہاں سے بیٹھ کے یہ کاروبار کرواتا تھا اپنے بیٹے کے ذریعے یہاں پہ. یہ انٹرنیشنل گینگ ہے اور یہ لاہور تک پھیلا ہوا ہے. چھنگا مانگا میں پارٹیاں ہوئی ہیں پچھلے دنوں، یہ جو کامران اصغر ہے ان پارٹیوں میں بھی شریک رہا ہے. اور یہ ہمارا جو گلبرگ لاہور ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے، اور ڈی ایچ اے. آپ رات کو ذرا مطلب مشکل ہوتا ہے، نکلیں اپنے اس ڈی ایچ اے لاہور میں اتنی تیزی سے وہ ڈالے ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو ریش ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہی نوجوان ہیں جو نشے کر کے باہر نکلتے ہیں. ویسے بچ کے رہنا چاہیے، اتنے ایکسیڈنٹس بھی کرتے ہیں. تو یہ حالات ہیں ادھر بھائی، ادھر سب کچھ ڈوب چکا ہے. اور یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ اس میں اچھا اب یہ ہوا کیا ہے، لڑائی کیا ہوئی ہے، یہ کیسے یہ سامنے آیا؟ لیکن ابھی تک سامنے نہیں آیا. میں کہہ رہا ہوں نا، یہ پورا نیٹ ورک جو ہے یہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے. میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ان کو پکڑنے پہ راضی نہیں ہیں، وہ نہیں پکڑنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ اتنا پیسہ آتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی بھئی، مطلب پیسہ آ رہا ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس دولت کے انبار لگتے جا رہے ہیں. کوئی جاتا ہے بھاڑ میں تو جائے. ویسے جن کے پاس پیسے آتے ہیں ان کے اپنے بھی یہی حالات ہیں. جیسے یہ کامران اصغر ہے، یہ لوگوں کو نشے بیچتا تھا. اپنے بیٹے کا کیا ہوا اور اس اب قتل کے الزام میں اندر ہے اور کیا کیا ہوگا آگے. اسی طرح باقی لوگ ہیں نا. تو یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پہ ان کو بدلہ بھی مل جاتا ہے، لیکن یہ نشہ ایک ایسی چیز ہے، یہ نشے کا دھواں جو ہے یہ پورے پاکستان کو اور خاص طور پہ نوجوان نسل کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے کہ یہ کسی کو کچھ سوچنے کی صلاحیتیں ختم کر دیتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ یہ ہونا ہے، یا میری آگے اولادوں کے ساتھ ہونا ہے، یا کسی میرے آگے بچوں کے ساتھ، میرے بھائیوں کے ساتھ ہونا ہے، اور ہمارا کیا بنے گا. کچھ نہیں سوچتے پھر یہ لوگ، یہ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں. تو اب یہ اصل میں یہ پکڑے اس طرح سے گئے ہیں کہ مصطفیٰ عامر جو ہے یہ کسی کے ساتھ مل کے، کوئی بڑا بندہ جی لا انفورسنگ ایجنسیز کا کوئی بڑا بندہ، وہ اس پورے نیٹ ورک پہ جو ارمغان چلا رہا تھا، ارمغان آرمی کے نام سے وہ چلا رہا تھا. پتہ ہے آپ کو اس کا جو نام ہے جو سوشل میڈیا پہ تھا وہ تھا ارمغان آرمی. اس کے نام سے یہ جو چلا رہا تھا، نہ صرف یہ نشہ بلکہ وہ جو کال سینٹرز ہیں، یہ اس پورے بزنس پہ قابو کرنا چاہ رہے تھے. یہ مصطفیٰ عامر کے ساتھ وہ کو بڑی شخصیت سے مطلب پاورفل جو لا انفورسنگ ایجنسی کا بڑا افسر ہے، وہ اصل میں اس پہ قابض ہونا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ارمغان کا پورا نیٹ ورک ہے یہ مصطفیٰ عامر کے ذریعے اس پہ قبضہ کرے اور مصطفیٰ عامر کو آگے لگائے. اس لیے ارمغان نے قتل کیا. باقی سب کہانی ہے کہ وہ لڑکی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. ان محفلوں میں لڑکیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ اور لڑکی تو عام سی بات ہے وہاں پہ، مطلب لڑکا لڑکی اور ساری چیزیں. یہ محفل جب کوئی بندہ نشے کے اس میں ڈوبا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ ہوتا ہے. پھر اس میں کوئی لڑکی کو نہیں بات ہے، اور لڑکیاں اتنی ہی ہیں جتنے لڑکے. اور وہ ناراضگیاں اور صلحیں اور یہ تو عام سی بات ہے وہاں پہ. روزانہ بریک اپ ہوتے ہیں، روزانہ پھر واپس آتے ہیں، اور ادھر سے ایک پورا ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی ادھر سے ٹوٹتا ہے تو ادھر جڑ جاتا ہے، ادھر سے جڑتا ہے ٹوٹتا ہے تو ادھر جڑ جاتا ہے. یہی تو چلتا ہے رات دن. اور اس میں پیسہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ اندھے ہو جاتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ کاروبار پہ قبضے کا گیم تھی جس کی وجہ سے مصطفیٰ عامر قتل ہوا ہے. تو یہ اب تک کی یہ سٹوری ہے، اور میں مطلب یہ اتنا وسیع ہے اور اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ میں ان کے نام بھی نہ لے سکوں آپ کے سامنے، لیکن میں اداروں کے نام میں نے لے دیے ہیں. اب یہ کبھی بھی یہ پوری کوشش کریں گے اس کیس کو دبانے کی، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ پورا نیٹ ورک پکڑا جائے. تو یہ ہے اصل میں مصطفیٰ عامر کی کہانی. باقی یہ جو روزانہ آ رہی ہے وہ اس میں ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ جو وہ لڑکی تھی، بہت سی لڑکیاں ہیں، وہ ایک لڑکی تھی. اصل کہانی یہ ہے. تو مزید اس پہ جو بھی اپڈیٹ ملے گی انشاءاللہ آپ کو